ہماری آخرت کی، دنیا کی، دین کی، ایمان کی ساری کی ساری کامیابی اور بڑائی جو ہے ایک چیز پر مبنی ہے، ایک ہی چیز پر منحصر کرتی ہے، اور وہ ہے اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا دین، پوری آخرت، پوری دنیا، سب کی کامیابی جو ہے دوستو اسی ایک چیز پر ہے۔ جب تک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں پہ عمل کرتا رہتا ہے تو الحمدللہ اس کا دین مکمل کامل دین رہتا ہے۔ جیسے سنتیں کمزور ہونا شروع ہوں، نبی پاک میں اتباع کمزور ہو تو دین جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا۔ سارا معاملہ جو ہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، تمام کا تمام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر منحصر ہے۔ اور جس وقت انسان اس میں کوتاہی اور سستی برتنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب اس پر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب تم میری سنتوں سے اعراض کرو گے تو پھر میرا تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا۔ فرض سمجھے کوئی بھی تعلق نہیں میرا تمہارے سے، میرے اور تمہارے درمیان جو ایک تعلق ہے اسی وقت قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم میری سنتوں پہ عمل کرو گے۔ اب یہ سنتوں پہ عمل کرنا صرف یہی نہیں ہے ہم نماز کی سنت ادا کر رہے ہیں یا وضو کی سنت ادا کر رہے ہیں یا صرف کپڑوں کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سنتوں کا مطلب تو یہ ہے کہ دین کی، دنیا کے ہر لائن میں، ہر شعبے کے اندر نبی کی سنت کا عمل ہے۔ معاملات ہو، معاشرت ہو، گھر ہو، بار ہو، تجارت ہو، کوئی بھی کسی چیز میں برکت رہے گی نہیں اگر وہ سنت کے خلاف کام کریں گے۔ اس گھر میں برکت نہیں ہوگی، اس تجارت میں برکت نہیں ہوگی، اس لین دین میں برکت نہیں ہوگی، بجائے برکت کے اس پہ اور اللہ کی طرف سے مصیبت انسان پہ نازل ہو جائیں گی۔ اگر وقتی طور پر اس میں کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہماری ترقی ہو رہی ہے یا استدراج ہوگا، بلکہ وہ ایک عذاب کی اللہ کی شکل ہے، اس کو ہوش ہی نہیں آنے دیں گے ہم کہ توبہ بھی کر سکے۔ وہ سمجھے گا میں بڑا خوشحال ہوں، بغیر سنت کی زندگی گزری ہے، مال تو کافی آ رہا ہے اور سب کچھ ہے، تو وہ استدراج کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے کہ جس طرح سخت ترین ناراض ہوں گے تو اس پر ایسا عذاب ڈال دیں کہ ہوش ہی نہ رہے، وہ سمجھے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کوئی غم ہی نہیں سب چل رہا۔ کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسواک ہے یہ موجب رضائے حق ہے۔ موجب کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا دروازہ ہے، سبب ہے۔ جب انسان مسواک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اس سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ رضا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اس سے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی چیز یہ زندگی، ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، نمازوں سے راضی کرنا ہے، روزوں سے راضی کرنا ہے، حج سے راضی کرنا ہے، تلاوت قرآن سے راضی کرنا ہے، علوم حدیث سب چیز کچھ ہیں، یہ سب سبب ہیں سارے۔ تو یہاں گارنٹی کیا ملی کہ اگر مسواک اتنی زبردست چیز ہے کہ نسبت ہے نبی اکرم سے، آپ کی سنت ہے، تو اس کو اگر استعمال آدمی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رضائے حق کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اس شخص سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو مسواک ہے، ایمان کے بعد جو سب سے بڑی ہماری عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہماری کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس کی نماز اچھی اس کی آخرت بھی اچھی، قبر بھی کامیاب۔ پہلا سوال نماز کا ہوا، آخرت سب سے بڑی چیز ہے۔ تو دوسرے درجے پہ رضا حق کے بعد کیا آتی ہے؟ عبادت آتی ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہمیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ مسواک کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے حدیث میں کہ جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 70 گنا افضل ہو جاتی ہے نماز، 70 گنا افضل، یعنی قبول۔ ثواب اس کا کہاں سے کہاں بڑھ جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور آخری جو سٹیج ہے مومن کی وہ بھی سنیں آپ، رضا حق بڑی سٹیج ہے، پھر عبادت بڑی، آخری موت۔ فرمایا مسواک جو عادت ڈالتا ہے مسواک کی، الحمدللہ عجیب گارنٹی آ رہی ہے، وہ جس دنیا سے جاتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہوئے ہی جاتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ خاتمہ اس کا ہوتا ہے۔ کریں گے بھائی اہتمام اس کا؟ ہر وقت جیب میں بہت مومن کا ہتھیار ہے، کچھ ہو نہ ہمارے جیب میں، پین نہ ہو بے شک،
لیکن مسواک ضرور ہونی چاہیے. اتنی قیمتی چیز ہے دوستوں. یہ اللہ کی رضا کرنے کے راستے ہیں جو اللہ نے بتایا نبی ہم سنتوں کو. اس طرح پکڑیں, کوئی سنت سمجھ آئے اس کو کبھی نہ چھوڑے آدمی. اس کی فضیلت اور اس کی جو اہمیت اس کی اتنی ہے کہ میرا دل کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتا ہے, کہ میں اپنی امت کو اس کی افضلیت دیکھتے ہوئے, اس کی اہمیت دیکھتے ہوئے, اس کے انعامات دیکھتے ہوئے, اس پر رحمت اللہ کی دیکھتے ہوئے میرا دل کرتا ہے کہ یہ میں اپنی امت کے اوپر ہر نماز کے لیے واجب کر دوں. کتنی بڑی بات ہے, کتنی میں محروم نہیں کرنا چاہتا اپنی امت کو. دل کرتا ہے کہ میں اس کو واجب کر دوں, لیکن ڈر یہ کہ وہ دشوار ہو جائے گا واجب کرنے پہ. عقل یہی کہ خود ہی استعمال کریں تو اتنے فائدے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ دونوں طرف سے رحمت للعالمین تھے نا, تکلیف میں دینا چاہتے لیکن فائدے ہی بتا دیں کہ جو عقل مند ہوگا آدمی اس کو ضائع نہیں کرے گا. اس کتنے بڑے بڑے فائدے. ہاں ایک اور حدیث مجھے یاد آتی کہ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی ہے اس کی کہ میرا دل کرتا ہے کہ مسواک کرتے کرتے میں اپنے منہ مبارک کو گھس ڈالوں. سبحان اللہ, جتنی پسند ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ہماری زندگی میں چیز ہوئی نہ, گھروں کے اندر بھی نہ ہو,